اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ نیوز اور میں ہوں صلاحیر۔ ناظرین، شہید محسن فخری زادے کی شہادت اور خطہ کی صورتحال پر آج پروگرام کرنا جا رہے ہیں کہ جس میں آج ہمارے ساتھ دو ہمارے معزز شخصیات موجود ہیں۔ ایک ہمارے ساتھ آن لائن کال پر ڈاکٹر سید راشد عباس نقوی جو کہ معروف تجزیہ نگار ہیں، وہ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر ڈاکٹر سید محسن حمدانی صاحب جو کہ ایک مذہبی سکالر ہیں اور سیاسی اور ایران کے جو داخلی صورتحال ہے اس کے اوپر کافی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ہم ان دونوں شخصیات کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب، پوچھنا یہ چاہوں گا آپ سے محسن عباس حمدانی صاحب کہ یہ اصل جو واقعہ ہوا شہید محسن فخری زادہ کی شہادت کا، یہ اصل واقعہ ہے کیا؟ کیونکہ اس کی مختلف روایات جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ یہ اصل حقیقت میں واقعہ ہوا کیسے اور کیا واقعہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ سب سے پہلے شکریہ، آپ نے اس اہم مسئلے پر بات کرنے کی دعوت دی۔ جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک انتہائی، آپ اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ اہم واقعہ ہے کہ ایک مسلمان سائنسدان کو اس طرح بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور یقیناً اس کے اندر کافر قوتیں، صہیونی قوتیں اور وہ قوتیں کہ جو مسلمانوں کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتی، وہ انوالو ہیں۔ ہمیں ایک بڑے دائرے میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم چیزیں اپنے فرقوں کے اندر دیکھتے ہیں، مذہب کے دائرے کے اندر دیکھتے ہیں، اس قسم کے تعصبات میں دیکھتے ہیں، عرب عجم ان چیزوں میں، لیکن بعض چیزوں کو ہمیں درک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے منصف افراد جو ہیں وہ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں ان مسائل۔ تو یہ شہید فخری زادے کا جو واقعہ ہے، ان کی شہادت کا جو تہران کے قریب پیش آیا، یہ بھی انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ جو مسلمانوں کا نقصان ہے، جس کو ہمیں اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری چیز کہ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ اس واقعے کی روایات بھی متعدد ہیں، تو یہ خود اس چیز پر دلیل ہے کہ ایک بڑا دشمن انوالو ہے اس حادثے کے اندر، اس سانحے کے اندر۔ جیسے یہ سانحہ رونما ہوا، اس کے ساتھ ہی آج کل ایک معروف ہو گیا لفظ، ہم اس کو یہ 5th جنریشن وار کہتے ہیں، یا اس کو سافٹ وار کے نام سے کہا جاتا ہے، ہائبرڈ وار، مختلف الفاظ جو ہے اس کے استعمال ہوتے ہیں، یا ہم اردو میں اس کو جنگ نرم کے نام سے جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کے محاذ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ کھولے گئے کہ ایک طرف جو ہے وہ یہ واقعہ رونما ہوا، ایک طرف اس کے ساتھ ساتھ دشمن نے جنگ نرم کو یا ہائبرڈ وار آپ کہہ لیں اس کو جو ہے وہ رونما۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اتنی روایات متعدد موجود ہیں۔ البتہ آج کل سوشل میڈیا پہ ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے ہیں کہ ان میں سے میں اگر بعض کی طرف اشارہ کروں کہ مثلا یہ کہا گیا کہ اس کے اندر کے لوگوں کی خیانت ہے، اس کے اندر حتیٰ کہ ان کی فیملی کی جو ہے بعض اوقات بات کی گئی، یا یہ کہا گیا کہ اس کے اندر کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے، اور اس قسم کی مختلف جو ہے وہ اس قسم کی روایات آئی ہیں۔ یہ ساری ہمارے میڈیا کے سامنے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ روشن بھی ہو جائے گی، اور بہت حد تک جو ہے وہ روشن ہو بھی چکی ہے کہ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ وہ واضح ہے کہ ظاہر ہے اس دفعہ جو یہ سانحہ پیش آیا گزشتہ سوانح کی نسبت، اس کے اندر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ ایک منی ٹرک پہ، جس کو ہم جو ہے یہاں پر وہ وانت کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک آٹو اینٹی بلٹ پروف جو ہے وہ گن تھی کہ جو آخری جو تحقیقات سامنے آئی ہیں، جو لوگوں نے بیان کی ہیں، اس کے مطابق وہ سیٹلائٹ کے ذریعے کنٹرول تھی، اور یا اب وہ شہید کے موبائل فون پر جو ہے وہ زوم تھی، یا شہید کے چہرے پر زوم تھی، یہ اس طرح کی بات ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بغیر انسانی عوامل کے وہاں پر ایک جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ اسلحے کے ذریعے
شہید کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، اور حتیٰ جیسے انہوں نے کہا کہ ان کے بالکل ساتھ سیٹ پر ان کی جو مسز موجود تھی وہ بھی اس واقعے میں جو ہے ان کو نقصان نہیں ہوا، کیونکہ اسلحہ جو ہے وہ اس سائنسدان پر جو ہے وہ لگی ہیں، جو بلٹ لگی ہیں وہ ایک ہی سائڈ میں ہاں اس سائنسدان پر. تو اس میں پس جو چیز حقیقت جو سامنے آیا واقعہ وہ یہ ہے کہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، اور اس سے ایک اور چیز جو ہے وہ جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کو بالآخر اتنی یعنی اس کے لیے مجبوری ہے کہ اس کو ایسے لوگ بھی ملنا میسر نہیں ہے کہ جو اس طرح کے کام کر سکیں. وہ یعنی مجبور ہے کہ اس قسم کی ٹیکنالوجی استفادہ کرے کہ بغیر افراد کے اپنے کام کو آگے بڑھائے. تو یہ تقریباً ایک اس طرح کا واقعہ ہے کہ جو سامنے آیا. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے واقعہ کی بڑی وضاحت کی. کیوں نہ ڈاکٹر ارلاچ نبی صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک واقعہ ہوا اور ایک عظیم شخصیت کو شہید کیا گیا، اور یہ شخصیت فقط ایران کی حد تک کوئی ایسی نہیں تھی کہ فقط اس کو ایران کی حد تک محدود کیا جائے، بلکہ اس کا جو نقصان ہوا وہ پوری ملت تشیع کو ہوا، پورے عالم اسلام کو یہ نقصان ہوا. تو پورے اس وقت خطے کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج کل دنیا ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے، اور کہیں بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے اس کو کسی طور پہ بھی اسی علاقے یا اسی شہر یا اسی ملک تک محدود کرنا شاید مناسب نہیں ہے. صحیح. مختلف واقعات ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور بالخصوص اس طرح کی شخصیت کے جو کسی بہت بڑے ایک سائنٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے پروگرام کے ساتھ منسلک ہو یا ایسے پروگرام کے بانی سائنسدانوں میں شامل ہو، تو یقیناً اس کا تعلق جو ہے وہ ایک ملک یا ایک شہر سے نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس وقت خطے کے اندر جو آپ نے سوال کیا ہے، بنیادی طور پہ 3 بڑے کھلاڑی اس وقت جو ہے ہمارے مڈل ایسٹ کے اندر، یا ہمارا خطہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. صحیح. یہ 3 کھلاڑی، 2 کھلاڑی آپس میں کھلم کھلا جیسے آپ اوپنلی ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہے، جبکہ ایک تیسرا کھلاڑی ابھی تازہ اس کے اندر وارد ہو رہا ہے. بس میں جو نام کے عنوان سے اگر سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ اس وقت دیکھیں امریکہ ایک بڑا کھلاڑی ہے کہ جو خطے کے اندر فعال ہے، نہ آج سے فعال ہے بلکہ عرصے سے فعال ہے. اور دوسرا کھلاڑی آپ کہیں یا دوسرا بڑا جو عنصر ہے وہ ریزسٹنس بلاک ہے، مزاحمتی بلاک ہے. اور تیسری قوت جو ہے وہ چائنا کی صورت میں ابھی یہاں پہ یعنی وہ اپنے وجود کا اظہار کر رہی ہے. اس نے اپنی کچھ چیزوں کو ابھی شروع کیا ہے، اور وہ خطے کے اندر اپنے آئندہ کے لیے ایک لمبے چوڑے منصوبے رکھتی ہے. صحیح. جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو امریکہ کا جو خطے کے اندر بنیادی ہدف جو عرصے سے رہا ہے وہ اسرائیل کا تحفظ ہے، غاصب صہیونی حکومت تحفظ ہے. اس کی تمام تر پالیسیاں اسرائیل کے تحفظ کے عنوان سے بنتی ہیں، اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. کبھی اس پہ جتنے بھی نشیب و فراز رہے ہیں خطے میں امریکی پالیسیوں میں، تو وہ اسرائیل کو سامنے رکھ کے، اگر ایران کے اندر شاہ ایران جیسا حکمران ہو تو ایران سب سے زیادہ قریبی ہو جاتا ہے، قریبی ترین حلیف امریکہ کا ہوتا ہے. اور اگر یہی ایران اس میں ایک تبدیلی آ جائے اور اس ملک کے اندر اس تبدیلی کے نتیجے میں جو حکومت بنے وہ اسرائیل کے خلاف ہو، تو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ایران بن جاتا ہے. دوسری طرف ہم جب ریزسٹنس بلاک کی بات کرتے ہیں تو ریزسٹنس بلاک کے سامنے بھی جو بڑا ٹارگٹ ہے وہ صہیونی حکومت، یا آپ اس کو زائنسٹ لابی کہیں، یا زائنسٹ لابی کے جتنے خطے کے اندر اور خطے کے باہر جو حامی ہے وہ بنیادی طور پہ مزاحمتی بلاک یا استحکامتی یا ریزسٹنس بلاک کے مقابلے میں. صحیح. اور یہ جنگ عرصے سے جاری ہے اور بڑی شدت سے جاری ہے. تیسری جس کی میں نے اشارہ کیا وہ چائنا ہے. چائنا جو ہے بڑے آہستگی کے ساتھ اقتصاد کے نام پہ ابھی وہ اس خطے میں داخل ہو رہا ہے، اور جس انداز سے اس نے 1 روڈ 1 بیلٹ منصوبہ پیش کیا اور اس کے اندر ایران کے اندر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، اور ایران کے راستے وہ پھر شام اور مڈل ایسٹ کے دوسرے علاقوں سے ہوتا ہوا جا کے اس کو پھر اس نے یورپ سے جا کے ملانا ہے. تو یہ چائنا بھی اس وقت ایک بڑے کھلاڑی کے طور پہ موجود ہے. اب
جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آیا شہید محسن کا جو واقعہ ہوا ہے اس خطے پہ کیا اثرات ہوں گے، تو ایران کے ایٹمی پروگرام کو یا ریزسٹنس بلاک جو بھی فوجی توانائیاں بنتی ہیں یا ترقی کے عنوان سے، ترقی اور پیش رفت کے عنوان سے، کیونکہ ایران کا ایٹمی پروگرام تو پرامن ہے، لیکن اس پرامن کے ساتھ وہ خطے کے اندر ایک گیم چینجر کے طور پہ آ سکتا ہے اگر وہ اس کے جو پرامن مقاصد ہیں اس کو نہ صرف اپنے ملک کے اندر بلکہ اپنے ہمسایہ مسلم ممالک کے اندر، عرب ممالک کے اندر اگر ان مثبت چیزوں کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائے تو ایک بہت بڑا مارکا سر کر لیتا ہے اور ریزسٹنس بلاک کے لیے ایک بہت بڑی پاور بنتی ہے اگر ایران کا ایٹمی پروگرام اپنے پورے سوئنگ پہ چلا جائے، اس میں پورے عروج پہ چلا جائے اور اس سے وہ اہداف حاصل شروع ہو جائے کہ جو اس طرح کی کسی بڑے پروجیکٹ سے حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا ریزسٹنس بلاک کے اس بڑے سائنٹسٹ کو، اس پانی سائنسدان کو شہید کرنا، راستے سے ہٹانا بنیادی طور پہ اس قوت کو کہ جو ترقی و پیش رفت میں معاون ہو سکتی ہے، جو اس خطے کی ترقی اور اس خطے کو عروج کی طرف لے جانے میں معاون ہو سکتی ہے، یا ریزسٹنس بلاک کے جو ممبر ممالک ہیں ان کی قوت کا باعث بن سکتی ہے، اس کے خلاف انہوں نے ہر قدم اٹھانا ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے اقتصادی ہو، چاہے سماجی ہو، چاہے فوجی ہو۔ جتنے فیلڈ بنتے ہیں اس وقت امریکہ اور بریکٹس کے اندر غاصب سے انہیں حکومت کی پوری خواہش ہے کہ ریزسٹنس بلاک کو ہر لحاظ سے بے سر و سامانی کی اس کیفیت میں لے لیا جائے کہ جو یہ مسلسل کامیابیاں پچھلے ایک عشرے کے اندر اس ریزسٹنس بلاک کو حاصل ہوئی ہیں ان کامیابیوں کو ناکامی میں بدل دے۔ اور اب اس کے لیے اس موقع کا انتخاب جو ہے نا وہ ایک بڑا ضروری ہے۔ میری بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں اس کو یہیں پہ ختم کروں گا۔ خطے کے عنوان سے جب ہم اس شہید سائنٹسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہمیں صہیونی اور اسرائیل کے تحفظ کے تناظر میں دیکھنا ہوگا، اور جو وقت کا انتخاب کیا گیا ہے اس کو ٹرمپ کا جانا اور جو بائیڈن کا آنا جو ہے اس لحاظ سے اس کی اہمیت اور بڑھ جائے۔ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ حمدان صاحب آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ایران کے اندر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، یعنی عوام کے اوپر اس کے ایک کوئی خوف کی فضا بنی؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 10 سالوں میں ایران کے اندر 5 ایسی شخصیات ہیں کہ جس کو دشمن نے ٹارگٹ کیا، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیات نہیں تھی، یعنی قیمتی شخصیات کو نقصان پہنچایا، نشانہ بنایا گیا، شہید کیا گیا۔ تو اس کی طرف عوام کیا دیکھ رہی ہے؟ ایران کے اندرونی حالات کیسے ہیں اس وقت؟ یہ اہم سوال ہے۔ جیسے ابھی برادر ڈاکٹر راشد نقوی صاحب نے بھی تقریباً اس حوالے سے ایک بات کی ہے کہ بالآخر ایسی شخصیات کو جب دشمن ہدف بناتا ہے، اس کو ٹارگٹ کرتا ہے، تو اس کی کئی اہداف ہوتے ہیں اس سے پس پردہ، اور خصوصاً ایسی شخصیت جو ابھی برادر جیسا بتا رہے تھے کہ ایسی سائنسدان شخصیت ہے کہ جو مختلف پروگرامز کا بانی ہے، ان کو شروع کرنے والا ہے، اور خصوصاً جو ان کی ہسٹری میں یا آپ ان کو وہ دیکھیں بایوگرافی میں تو شہید محسن فخری زادے کے حوالے سے جو چیز نظر آتی ہے وہ ایک خاصیت ان کی یہ تھی کہ یہ خالص آپ کہہ لیں جس کو ایک عام لفظ یوز کرتے ہیں بومی سائنسدان ہے، یعنی اس علاقے کا سائنسدان اپنا یہیں کا بنا ہوا، یعنی باہر سے امپورٹ نہیں کیا، یہیں سے پڑھا ہے، یہیں پر ان کی دانش افزائی ہوئی ہے، یہیں کی یونیورسٹیز کے اندر ابھی بھی جس یونیورسٹی سے وہ منسلک تھے وہ یہیں کی جو ہے وہ داخلی یونیورسٹی ہے، اور بہت سے فیلڈز کے اندر انہوں نے نئے فیلڈز کھولے ہیں، جن میں سے ایک جو بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ ایٹمی اسلحہ اور اس کا تھا، لیکن وہ خود اس بات پہ اقرار کرتے ہیں، اس کی جو لوگ سوشل میڈیا پہ ان موضوعات کو جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بہت سے ایسے کلپس جو ہے امریکن انٹیلیجنس کے لوگوں کے اور ان کے بھی نکلے ہوئے تھے کہ جنہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا تھا کہ ہمیں اس ایٹمی اسلحے سے خطرہ نہیں ہے جو ایران کے اندر، اصل جو ہے وہ اصل اس سائنس سے اور اس علم سے، دانش جس کو کہا جاتا ہے، اس علم سے خطرہ ہے کہ جو
علم یہاں پر موجود ہے. صحیح. تو لہٰذا جب دشمن ٹارگٹ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ داخلی طور پر خصوصاً اسلامی ممالک جو ہیں ان کو ایسی علمی مباحث سے، ایسی ٹیکنالوجی سے، ایسی دانش سے دور رکھا جائے. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں عراق کے اندر کتنے دانشمند جو ہیں، کتنے سائنسدان جو ہیں وہ ٹارگٹ کیے گئے، ان کو جو ہے وہ. لہٰذا دشمن کی پہلی تو اس کی جو ہے وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب اس کے اثرات ظاہر ہے اس ملک کے اوپر، اس خطے کے اوپر جہاں پر جو ہے یہ کارروائی ہوتی ہے، ظاہر ہے ایک اثر اس کا باقی رہ جاتا ہے. اگرچہ جب قومیں جو ہیں وہ اپنا ایک مصمم ارادہ کر لیں تو وہ اس کا جو ہے وہ جبران کرتی ہیں، اس کے جو ہے وہ اثرات کو کم کرتی ہیں، نقصان کو، لیکن بالآخر ایک اثر ہوتا ہے. تو سب سے پہلا اثر جو ایسی کارروائیوں کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ علمی میدان میں دشمن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ پیچھے دھکیلا جائے، اس ملک کو اور اس قوم کو. اور دوسری جو اس کے اندر ہم کہہ لیں کہ اثر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے اوپر اور وہاں کی قوم کے اوپر اثر ہے کہ وہ ذہنی طور پر شکست کو تسلیم کرے، دشمن کے مقابلے میں اپنی شکست کو تسلیم کرے. یہ بھی تاریخ میں اب بات پھر وہی ہے کہ لمبی نہ ہو جائے، تاریخ کے اندر ایسے کتنے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں. آپ لیبیا کی مثال دیکھیں تو لیبیا نے جب شکست تسلیم کی، اپنا سب کچھ اٹھا کے بحری بیڑے میں ڈال کر انہوں نے دشمن کے حوالے کر دیا، لیکن پھر بھی دشمن نے وہی کیا جو اس نے کرنا تھا. تو ان کی دوسری کوشش ہوتی ہے کہ شکست کو تسلیم کرے قوم. لیکن اس کے مقابلے میں جو قومیں جو ہیں وہ مقاومت کا بھی برادر نے لفظ یوز کیا، جو مقاوم ہوتی ہیں، جو صبر کرتی ہیں، جو ڈٹ جاتی ہیں، وہ پھر اس کے مقابلے میں پلاننگ کرتی ہیں. کہ آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ فوراً ایران کی قومی اسمبلی کی طرف سے ایک قانون جو ہے وہ پاس ہوا کہ جس کے اندر جو ان کا ایک ایٹمی معاہدہ یورپی کنٹریز اور امریکہ کے ساتھ جو ایک بات چل رہی تھی، جس کو یام برجام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور انٹرنیشنل ہم اس کو کہتے ہیں جوہری معاہدہ جو ہے وہ ہوا. اس جوہری معاہدے پر ایک قسم کا ریویو کیا گیا، ایک قسم کا جو ہے نظر ثانی کی بات کی گئی کہ اس کے اندر انہی کے بہرحال متن سے لیتے ہوئے اس معاہدے سے کہ اس کو جو ہے اگر اتنے عرصے کے اندر وہ نہیں ہٹاتے ان پابندیوں کو تو اس پہ جو ہے دوبارہ نظر ثانی کی جائے اور دوبارہ وہ یورینیم کی جو غنی سازی ہے وہ اس کو افزودگی جو ہے اس کو اتنی سٹیج بہرحال. تو یہ کیا ہے، ایک آپ دیکھیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ تحدید یا جو ہے ایک آپ جس خطرے میں موجود ہیں اس کو فرصت میں تبدیل کرنا، اپرچونٹی میں تبدیل. تو اس اپرچونٹی کو تبدیل کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں یہ کیا کرتا ہے، یہ اس دشمن کی وہ جو پلاننگ ہے کہ جو چاہ رہا ہے کہ قوم جو ہے وہ اپنا آپ اس کو کہہ دیں کہ نفسیاتی طور پر شکست کو تسلیم، اس سے مقابلے میں آیا. تو ایرانیوں کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہ ایسے جب کوئی حوادث آتے ہیں یا واقعات پیش آتے ہیں تو اس کو فوراً اپرچونٹی میں چینج کر کے دشمن کے مقابلے میں ایک محاذ کھڑا کر دیں. خوف زدہ نہیں ہوتے، بلکہ مقابلہ. اور اس کے اندر دوسری جو کوالٹی ہے جو تمام، ایک تو اسلام کے ہونے کے عنوان سے، خصوصاً پھر مکتب اہل بیت امام حسین کی پیرو ہونے کے حوالے سے وہ شہادت کا جو جذبہ موجود ہے اور وہ جو روحی ہے مقاومت جس کو ہم کہتے ہیں وہ موجود ہے، اس کی وجہ سے پھر دشمن اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتا جو ہونا چاہتا ہے. تو ظاہر ہے اثرات اس کے، دشمن یہی چاہتا ہے کہ جو ہے وہ ایران کے اوپر یہ ساری جو ہے وہ اپنی سافٹ وار کے ذریعے اور اس ہارڈ وار کے ذریعے اپنا تسلط جمائے. لیکن ظاہر ہے یہ مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کی کوشش یہی ہے کہ اس قسم کی دشمن اپنے ہدف میں کامیاب نہ ہو. صحیح، زبردست. ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ واقعہ ہو گیا، اس واقعہ کے بعد 2 یا 3 دن بعد ایک واقعہ اسرائیل کے اندر ہوتا ہے کہ وہاں پر فائرنگ ہوتی ہے اور وہاں پر کچھ افراد جو ہے وہ ہلاک ہوتے ہیں، اور پھر ایرانی میڈیا کے اوپر بھی خبر چلتی ہے کہ موساد کے کسی جرنل کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے، اور یہ اسرائیل یہ الزام لگاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایران انوالو ہے. یہ جو واقعات وہاں پہ ہوئے، یہ اصل واقعات کیا تھے؟
دیکھیں اس وقت اسرائیل خود داخلی سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، اور وہاں پہ اس وقت جہاں پہ سیکیورٹی کے پرابلم ہے، اسی طرح سیاسی عدم استحکام ہے، ایک سیاسی انتشار ہے، 2-3 بار مسلسل الیکشن ہو چکے ہیں، لیکن نیتن یاہو کو حکومت بنانے کا موقع نہیں مل رہا. خود نیتن یاہو کے اوپر اقتصادی لحاظ سے اور کرپشن کے الزامات ہیں، ان کی اہلیہ اس میں انوالو ہے، کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں، مظاہروں میں شدت ہے، کورونا پہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ایک درجنوں کے حساب سے اس کی خود نیتن یاہو کی بلڈنگ گھر کے سامنے مظاہرے ہو رہے ہیں اور مسلسل سلسلہ چل رہا ہے. تو خود اس کی اپنی داخلی عدم استحکام ہے، اس کی اپنی جو سیکیورٹی کی خرابیاں، یہ اسی کا شخصانہ ہے. اس کا کوئی انتقام سے یا شہید محسن فخری زادے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں کی ڈرگ مافیا اس وقت جو ہے وہ اپنے پورے عروج پہ ہے. ڈرگ مافیا کا ایک پورے اسرائیل کے اندر ایک اپنا ایک رول ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی سیاسی اتار چڑھاؤ میں بھی اس ڈرگ مافیا کا کردار ہے. تو یہ جو شخص وہاں پہ مارا گیا یا جو افراد مارے گئے، اس کا ایران، دیکھیں اسلامی جمہوریہ ایران کو اس وقت آپ ایک ملک کے عنوان سے نہ دیکھیں. اسلامی جمہوریہ ایران ایک ریزسٹنس بلاک کا ایک مرکز ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑی قوت ہے، خطے میں بھی اور عالمی سطح پہ بھی اس کے پیچھے بہت ساری قوتیں موجود ہیں کہ جو دنیا کے اندر، خطے کے اندر ایک بہت بڑا مارکا لڑ سکتی ہیں. اسے اس طرح کے چھوٹے موٹے افراد سے انتقام لے کے اس طرح اپنے اس غصے کو ٹھنڈا کرنا یا اس طرح کی بات نہیں ہے. ایران جو انتقام لے گا، جیسے حاج قاسم سلیمانی شہید کے عنوان سے جو انتقام ہے کہ پورے خطے سے امریکہ کو نکالنا ہے، تو ممکن ہے اس شہید محسن کا جو ہے انتقام اسرائیل کو خطے کے اندر جو ہے وہ اتنا کمزور کر دینا کہ وہ رہبر معظم نے جو پیشنگوئی کی ہے اس کے اندر مزید چند سال جو ہے وہ کم ہو جائیں اور اس کی مدت حیات جو ہے اسرائیل کی ختم ہو جائے. تو اس کو ان چھوٹے موٹے چیزوں کے اس آئینے میں تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں ایک موساد کا مارا گیا یا فلاں ڈرگ مافیا کا مارا گیا. ایران کے بڑے اہداف ہیں، ریزسٹنس بلاک ایک بہت بڑے سیناریو کے ساتھ، ایک بہت بڑے پلان اور منصوبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بعض توجہات ہٹانے کے لیے اور ڈی ٹریک کرنے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں ایک جو ایک میڈیا وار ہے اس کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جسے آپ رائج ویلیوز کے جو قائل معاشرے ہیں، افراد ہیں یا ادارے ہیں، ان کے اندر اس سائنسدان کی شہادت اور قتل کے بہت ان قوتوں کے خلاف کی جنہوں نے یہ اقدام انجام دیا ہے. اور چونکہ ایران نے فوری طور پہ غاصب سے حکومت اسرائیل کی طرف اشارہ کر دیا، تو بہت سارے منفی جو خیالات اور تجزیے اور لوگوں کے ذہن کے اندر جو ذہنیت اور جو فکر بنی ہے اسرائیل کے خلاف، اس کو کم کرنے کے لیے دیکھیں یہ واقعہ ایک سائنسدان کا علم کا قتل ہے نا. علم کے قاتل کو کوئی بھی معاف نہیں کرتا. یعنی اس وقت شہید محسن ایک ایسے سائنسدان کے طور پہ ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا. دیکھیں ان کا آخری کام تو خود کورونا کٹ کی تیاری میں ان کا رول تھا. یعنی اس دور میں بھی وہ جو انسانیت کے لیے کام کر رہے تھے. تو اس لحاظ سے جن قوتوں نے یہ کام انجام دیا، نہ انہوں نے ہیومن رائٹس کے عنوان سے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اس پہ کچھ کہا جائے، بلکہ پوری دنیا میں جو بھی ہیومن رائٹس کے حقیقی علم بردار ہیں، جو ہیومن رائٹس کو سمجھنے والے ہیں، وہ اس کو قانوناً بھی تسلیم نہیں کرتے. یہ کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی ملک کے سائنسدان کو، حتیٰ اگر وہ خدا نخواستہ کسی منفی عمل میں بھی ہو، تو ایک سائنسدان کا قتل جو ہے وہ جائز نہیں سمجھا جاتا انسانی حقوق کے اس پیرائے میں بھی. دوسرا عالمی جو انٹرنیشنل لاز ہیں، بین الاقوامی جو قوانین ہیں، اس کے اندر بھی کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ آپ اپنے مخالف کو اس ملک میں جا کے اور اس دہشت گردانہ انداز سے اور انتہائی بہیمانہ انداز سے جو قتل کریں. تو یہ توجہ ہٹانے کے لیے کہ تاکہ ان کا جرم کچھ کم ہو جائے، بھئی دیکھو بھی ایران نے بھی تو ایسے ہی کیا ہے، اگر اسرائیل نے ایسے کیا ہے، تو اس طرح کا پروپیگنڈا ہے. ورنہ ایران کا انتقام اتنا چھوٹا انتقام نہیں ہوگا. وہ انشاءاللہ ایسا انتقام ہوگا کہ اس پہ غاصب سے حکومت اور اس کے پیچھے جو چاہے وہ عرب حکومتیں ہیں، چاہے وہ
مغرب کی حکومتیں یا امریکہ ہے اس کو بھی احساس ہوگا کہ انتقام کس کو کہتے ہیں۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ واقعہ ہو گیا، اس واقعے کے بعد انتقام سخت کہا گیا کہ انتقام سخت لیا گیا، اب وہ انتقام سخت کیا ہو سکتا ہے؟ ایران کیا کرے گا؟ اس سے پہلے شہید قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی تو انتقام سخت کہا گیا، اور اس انتقام سخت میں کچھ میزائل جو ہے وہ امریکی اڈے پہ داغے گئے، اس کے اندر کچھ نقصان ہوا، جو سچویشن تھی وہ کنڈیشن تھی۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ ایران کیا کرنے جا رہا ہے؟ جس طرح برادر نے جو جس سے اشارہ کیا، ہم بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ ہم اپنی اس زاویے سے اور اپنی ایک سطح فکری کے مطابق مسائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم خصوصاً عوام کے اندر ایک یہ خواہش ہوتی ہے کہ فوری کوئی جو ہے اس کا ریئیکشن رد عمل ہے، ہاں، اور رد عمل ہے، اور گرما گرم جیسے ہم کہتے ہیں بریکنگ نیوز بھی چلے اور خبر چلے، اور اس طرح تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ انتقام سخت ہے۔ حالانکہ جو لوگ سمجھتے ہیں مسائل کو، ان کو معلوم ہے کہ یہ فوری جو کاروائیاں، یا جس طرح برادر نے کہا کہ ایک آدھ کسی کی ٹارگٹ کلنگ کر کے اس کو ہم اتنی بڑی کاروائی، اتنا بڑا کام نہیں سمجھا جاتا، ہو سکتا ہے عوام کے اندر زیادہ پذیرائی۔ اس سے پہلے بھی آپ نے جب اشارہ کیا کہ اپنا شہید قاسم سلیمانی کا جب واقعہ پیش آیا، حالانکہ اس میں امریکن پریزیڈنٹ خود انوالو ہے اور خود وہ فخری انداز میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا، اور اس کی اپنی بہرحال اپنی جگہ ظاہر بات ہوئی کہ ایک انتہائی غیر قانونی اقدام ایک تیسرے ملک کے اندر جو ہے کسی اور جگہ پہ جا کے، وہ بھی انٹرنیشنل ایک ایئرپورٹ کے بہرحال اس وقت بھی آپ دیکھیں انتقام سخت کی بات ہوئی، تو اس وقت بھی جب یہ میزائل پھینکے گئے اس عین الاسد بیس پر، تو اس کے بعد بھی مسئولین نے جو اسی مسائل کو دیکھتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر قوم کا ہمارے اوپر پریشر نہ ہوتا تو ہم اس کو بھی اور آگے لے جاتے۔ صحیح، کیونکہ ہم جو کام ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس انتقام سخت کا مطلب یہ ہے کہ ہم فوراً 4-5 میزائل پھینک دیں، اگرچہ ہو سکتا ہے حق بھی بنتا ہو۔ مثلا اگر آج ایران چاہے کہ اٹیک کر دے اسرائیل پر، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ بعید لگے کہ اس ایک وہ فلمی دنیا کے اندر جو ہالی ووڈ کا ایک نظام ہے، اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو شاید بہت بعید لگے کہ یہ بڑا مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اتنا مشکل نہ ہو، لیکن یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی طرف یہ سسٹم جانا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں ان نظریات کی طرف آنا پڑے گا، اس اصل ہدف کو اور نظریے کو سمجھنا پڑے گا کہ مثلا انقلاب اسلامی جب رونما ہوا تو وہ فکر امام خمینی کیا تھا، وہ نظریہ امام خمینی کیا تھا کہ جس کے اوپر یہ سارا سسٹم بنا ہے۔ اگر اس پورے تفکر کو کوئی اگر اس کی نظر میں ہو اور اس نظریے کو سمجھتا ہو تو اس کے لیے مسائل آسان ہو، وہ سمجھ سکتا ہے کہ مسائل کیا ہیں۔ فکر امام خمینی کیا ہے؟ وہ امتوں کی بیداری ہے، صحیح، عوام کی بیداری، انسانوں کی بیداری ہے، ٹھیک ہے، وہ استکبار اور استعمار کے خلاف قوموں کو میدان میں لانا۔ آپ آج دیکھیں کہ آج ہم جو ہے وہ بعض اوقات دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم، میں نے جیسے پہلے عرض کیا آپ خدمت ہے کہ مذہبی یا فرقے رنگ دے کر فوراً مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ انقلاب اسلامی کے جو آج اہم ترین مسائل ہیں ان میں سے مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی ایسا مسئلہ سر فہرست ہو کہ جو شیعہ ہونے کی بنیاد پر ہو یا جو فقہ جعفریہ کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ دیکھیں فلسطین کا مسئلہ ہے، فلسطین کی اکثر آبادی اہل سنت ہے، فلسطینی مسئلہ عرب مسئلہ ہے، اس نگاہ سے اگر ان کی نگاہ سے دیکھا جائے، ہمارے لیے اسلامی مسئلہ ہے، ان کی نگاہ سے عرب مسئلہ ہے، اہل سنت عوام ہے۔ آپ یمن کے دیکھیں، یمن کے اب بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ وہ شیعوں کا نہیں ہے، یمن کی خود ایک خاص اس کے اندر ایک مذہب ہے، ان کی اپنی ایک فقہ ہے، ہاں ان کی اپنی ایک جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے وہاں پر۔ عراق ہے، عراق کے اندر آپ دیکھیں کہ عراق کی ایک بڑی آبادی اہل سنت ہے، قبائل ہیں۔ شام میں آپ دیکھیں، شام کے اندر کون سی شیعہ جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ جان بس نظریہ کیا ہے، نظریہ امام خمینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کس نظریے پہ یہ انقلاب آیا، اور وہ نظریہ جس کو ہم نظریہ میدویت سے بھی ہم جا کر ملا سکتے ہیں، اور نظریہ میدویت بھی کوئی شیعہ مسئلہ نہیں ہے، نظریہ میدویت خالص دینی مسئلہ ہے، اسلامی مسئلہ ہے، جس کو ہم سے زیادہ جو ہے وہ اہل سنت قبول۔ اصل میدویت کے اندر جو روایات ہیں وہ زیادہ تر خود روایات منابع اہل سنت کے اندر موجود ہے۔ بہرحال
تو اگر اس ہم زاویے سے آ کر دیکھیں تو ہمیں واضح ہوتا ہے کہ اصل انتقام سخت کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے سے حتیٰ اس دنیا سے ان استکباری قوتوں کو ختم کرنا، ان کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنا، یہ ہے وہ انتقام سخت۔ انتقام سخت یہ نہیں ہے کہ ان کے 4 لوگ مار دیں، ان کے 2 طیارے گرا دیں، ان کے، یہ تو اصل یہاں پر جو مشہور ایک چیز ہے کہ یہ شہید قاسم سلیمانی کی شاید جوتے کی بھی قیمت نہیں ہے، یا مثلا جو مسلمان ہمارے سائنسدان ہیں جیسے شہید مثلا فخری زادے ہیں، یا اور ہمارے جو مسلمان جو ہے وہ جو یہ ان کے جوتوں کی بھی قیمت نہیں ہے کہ ایک کسی اسرائیل کی کسی بیس پہ یا اس کی کسی آدمی کو جو ہے وہ۔ بس ایران کیا کرے گا؟ انقلاب اسلامی وہی کرے گا جو پہلے دن سے کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ساری دشمنی ہے۔ ایران کیا کرے گا؟ ایران ان کے سامنے تسلیم نہیں ہوگا، سر تسلیم جو ہے وہ خم نہیں کرے گا، ان کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا۔ یہ انتقام سخت ہے، نہ یہ کہ سرنڈر نہیں کرے گا بلکہ اپنے اس ہدف کی اور ٹارگٹ کی اچیو کرنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ اور جیسے برادر نے بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ جو محکمہ آغا رہبر نے جو کہا کہ یہ سونی ریاست جو ہے اتنے عرصے میں جو ختم ہو جائے گی، اب بعض نے پوچھا کہ اتنے عرصے میں آپ اس پہ کیا کریں گے؟ ایٹم بم ماریں گے اس کے اوپر، میزائل؟ نہیں، وہ خود ختم ہو جائے گی جب آپ اس کی شرائط، جس شرائط کے اوپر وہ موجود ہیں، جس آپ کہہ لیں کہ وجود کے اوپر وہ پنپتے ہیں، اگر آپ ان کی وہ بیس ان سے لے لیں، اساس ان سے لے لیں، وہ تو اس لیے نہیں اس علاقے میں، خطے میں آئے تھے کہ یہاں پر اپنے گرد دیوار کھڑی کر کے وہ زندگی گزاریں، وہ تو عیش و عشرت کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے اپنا پرچم اس طرح بنایا کہ وہ نیل سے لے کر فرات تک پورے کرۂ ارض پہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو خود جب وہ مجبور ہوں کہ اپنے گرد قلعہ بنا کر اپنے گرد جو ہے وہ موت کے خوف میں جو ہے وہ مبتلا رہ کر، وہ تو وہ شاید 1 سال 2 سال 10 سال بعد وہ خود ہی فرار یہاں سے بھاگ جائیں، وہ کہیں گے۔ تو یہ انتقام سخت ہے کہ جو انقلاب اسلامی نے کرنا ہے اور جس کی طرف وہ بڑھ رہا ہے روز بروز۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک واقعہ ہوا اور اس سے پہلے بھی عظیم شخصیات جو ہیں وہ شہید ہو چکی ہیں، اور عوام کے ذہنوں میں ایک سوال موجود ہے کہ کیا ایران اپنی شخصیات کو سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتا؟ کیا یہ سیکورٹی فیلئر ہے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے کہ پہلے بھی سائنسدان شہید ہوئے، شہید قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی، اصل یہ وجہ کیا ہے؟ کیا سیکورٹی کا پرابلم ہے؟ دیکھیں اس کے 2-3 زاویے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے۔ ایک زاویہ جس کا یہ ہے کہ ہم صرف اس کارروائی کو دیکھتے ہیں کہ جو کامیاب ہو گئی ہے، صحیح، ہم سینکڑوں ہزاروں کارروائیوں کو کہ جو ناکام بنائی جاتی ہیں اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ صحیح، آپ اس وقت ایران کو جس انداز سے چاروں طرف سے اس کا محاصرہ ہے اور جس انداز سے جدید ترین ٹیکنالوجی اور جدید ترین انٹیلیجنس نیٹ ورک اور جدید ترین وسائل اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا سیکیور ملک ہے، اتنی اس کے اندر سلامتی اور سیکیورٹی کی صورتحال ہے، جبکہ دشمن نے ارد گرد کے کسی ملک کو بھی اتنا محفوظ نہیں رہنے دیا جتنا محفوظ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ لہذا کسی ایک کارروائی کی کامیابی کو ہم یہ، یعنی ان کی نظر میں جو کامیابی ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل سیکیورٹی جو ہے وہ فلاپ ہو گئی ہے، نہیں، یہ وہ جنگ ہے کہ جو اس وقت ایران پوری دنیا کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو ایک زاویہ اس کا یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں عوام کو پتہ چل جائے کہ کتنی کارروائیاں ناکام ہوئی ہیں تو پھر اس کے مقابلے میں کسی ایک کارروائی کوئی وہ ویلیو نہیں رہتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک کچھ ہماری جو سے کہتے ہیں نا، یہ جو ایران کے اندر جو وہ حلقہ ہے، وہ انقلابی جو گروپس ہیں یا انقلابی افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا تھا اور اپنے ہر دن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی اس معراج تک پہنچنے کے لیے، اس عشق کی معراج یا اس کو شہادت کہیں یا لقاء اللہ کہیں، کوئی بھی نام دیں، وہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ایک دن بھی یہاں پہ زندہ رہنا گویا ان کے لیے اس منزل تک رسائی میں ایک رکاوٹ بن رہی ہے۔ اس لیے وہ بہت سارے بعض جو پروٹوکولز ہوتے ہیں سیکیورٹی کے، ان کو اس انداز سے دھیان نہیں کرتے، اس انداز سے خیال نہیں کرتے، باوجود اس کے ان پہ بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے،
ان کو گارڈ دیے جاتے ہیں، ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں چونکہ وہ سب کے سامنے آئی ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب شہید سیادی کو جسے جو ان کے ڈپٹی آرمی چیف تھے ان کو جب شہید کیا گیا تو اگر شہادت کا واقعہ دیکھیں تو وہ صبح اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے خود اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں، ان کو اسکول میں چھوڑنے کے لیے یا کالج میں چھوڑنے کے لیے، اور اپنا دروازہ بھی خود کھول رہے ہیں، اور دروازے سے جب گاڑی نکلتی ہے تو وہ آ کے ان کو جو ہے وہ فائر کر کے جو ہے وہ. اب یہ دیکھیں کہ ایک ایسا سیاد شیرازی جو ان کا ڈپٹی آرمی چیف ہے، جس کی اتنی خدمات ہیں، اتنا بڑا نام ہے کہ ملک کے دوسرے تیسرے نمبر پہ اس شخصیت کا نام ہے، اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ اپنی سادہ سی گاڑی پہ نکل کے وہ جو ہے وہ نکلتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ان کے جو بڑی شخصیات ہیں، خود ان کے بارے میں بھی شہید محسن فخری زادے کے بارے میں بھی ہے کہ بہت اس مسئلے میں جو ہے وہ احتیاط نہیں کرتے تھے، اور ان کو بعض مسئولین اور بعض بزرگان بار بار کہتے تھے کہ آپ کی زندگی صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ ملت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. لیکن یہ اس کا پہلو بنتا ہے کہ بعض لوگ یہاں سے بھی جو خامیاں رہ جاتی ہیں، میں خامیاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہرحال سیکیورٹی کی نظر سے وہ فرد کی خامی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اسے عوام سے دور کیا جا رہا ہے، اس کو اپنے جیسے لوگوں سے دور کیا جا رہا ہے، اور وہ اس سادہ زندگی سے اور اس پروٹوکول کی زندگی سے فرار چاہتا ہے اور عوام کے لیے کھل کے کام کرنا چاہ رہا ہے. تو وہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہمیں اس ایشو کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ ایک حلقہ جو ایرانیوں کی شکل میں موجود ہے، جس کو گزشتہ کچھ عرصے سے زیادہ آزادیاں ملی ہیں، وہ MKO کے نام سے، جو اپنے آپ کو تو مجاہدین خلق کہتے ہیں لیکن وہ منافقین خلق آرگنائزیشن کے نام سے مشہور ہیں، MKO کے نام سے، جنہوں نے انقلاب کے پہلے سالوں میں جو رجسٹرڈ ان کے ہاتھ سے قتل ہوئے ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں کہ جو خود انہوں نے تسلیم کیے وہ 17,000 سے زیادہ ہیں، جس میں صدر بھی شامل ہے، وزیر اعظم بھی شامل ہے، پارلیمنٹ کے اراکین بھی شامل ہیں، علماء بھی شامل ہیں، ماہرین بھی شامل ہیں، عوام بھی شامل ہیں. اس حلقے میں اب بھی لوگ موجود ہیں، وہ چونکہ ایرانی ہیں، ایرانی شکل و صورت میں ہیں، ان کے گھر ہیں یہاں پہ، ان کی فیملیاں یہاں پہ ہیں، ان کا پورا سسٹم ہے. اب اس وقت صورتحال یہ بن رہی ہے کہ MKO اور فیری دہشت گردوں کا ایک مل ایسے ہوا، ایک نئی شیطانی مثلث جو ہے وہ اس وقت میں آئی ہے کہ جس نے ایران کی سیکیورٹی کے مسائل میں پہلے سے زیادہ اضافہ کر دیا. پہلے MKO یہاں کے آ کے کوئی اتنا بڑا یعنی پلان انجام نہیں دے سکتی تھی چونکہ خود اکیلی ہوتی تھی. اب یہ اس کے ساتھ تکفیری دہشت گردی شامل ہو گئے. اسرائیل تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ پیچھے امریکہ اور خطے کے دوسرے ممالک بھی اس میں انوالو ہو گئے، جس کی وجہ سے ایران کے لیے اب سیکیورٹی کے مسائل پہلے سے کئی گنا بڑھ گئے ہیں. لیکن چونکہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں تو ایک کارروائی کا پتہ چلتا ہے، تو اس لیے ہم فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں کہ سیکیورٹی مثلاً ناکام ہو گئی یا مثلاً دوسری چیزیں ہو گئی. یہ جب اس واقعے کی بھی تفصیلات سامنے آئیں گی، ہمیں یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے جو سائنٹسٹ شہید ہوئے انہوں نے نکال لیے ان کے قاتل. یعنی ملک ان کے لیے اور جو بھی ایجنٹ جو بھی باہر سے آ کے کارروائی کرتا ہے وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہے، یعنی اس کو اس تک پہنچ جاتے ہیں. یہ بھی سیکیورٹی کی ایک کامیابی ہوتی ہے. درست ہے کہ آپ جب اپنے جو اہم شخصیات ہیں ان کو آپ سیکیورٹی دیتے ہیں، وہ اس کی احتیاط نہیں کرتے، اس کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے، لیکن اس نقصان کا ازالہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے وہ بعد میں پکڑے گئے. اور آئے روز دیکھیں اس وقت ایران کے صرف ایٹمی پروگرام کے عنوان سے کتنی کارروائی ہوئی ہیں. اگر یہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس میں سائبر وارز کتنی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ڈرون کے ذریعے سے کتنے حملے کل کی گئی، اس کے ذریعے سے دھماکہ خیز اور اس طرح کی چیزیں کاروائیاں کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ ایک سینکڑوں کی تعداد میں ایسی کاروائیاں ہیں کہ جو یہاں کے سیکیورٹی کے ماہرین ہیں، سیکیورٹی کے جو افسران ہیں یا اس میں جو ملازمین ہیں، انہوں نے ناکام بنائی ہے. اور بہرحال انسان ہے، بعض دفعہ کچھ چیزیں رہ بھی جاتی ہیں. یقیناً شہید محسن کے واقعے میں بھی کچھ نہ کچھ خامی رہ گئی تھی کہ یہ واقعہ ہوا،
اور ہر خامی سے انسان سیکھتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی بھی سیکیورٹی 100% پرفیکٹ ہوتی ہے. کوئی معمولی سی چیز رہ جائے یا بعض دفعہ کوئی واقعاتی ایک معروضی قسمت ایسی بن جاتی ہے جس سے دشمن فائدہ اٹھا لے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمارے ناظرین کو، وہ حقائق بتائے کہ جو لوگ سننا چاہ رہے تھے کہ بالخصوص پاکستان کے اندر اس شہید کی شہادت کے حوالے سے مختلف قسم کی جو روایات تھیں وہ گردش کر رہی تھی، اور اس واقعے کو ایک عجیب انداز میں پیش کیا جا رہا تھا. کہیں پر یہ آ رہا تھا کہ جی ایران نے اسرائیل سے بدلہ لے لیا ہے، کہیں پر یہ آ رہا تھا کہ ایران سیکورٹی کے میدان میں بالکل فلاح ہو چکا ہے، کہیں پر یہ باتیں آ رہی تھیں کہ اب ایران جو ہے وہ ہمت ہار چکا ہے اور ایران پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، ڈاکٹر مومن صاحب آپ نے بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو بتایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو میڈیا پر نہیں پہنچا رہا. جی ناظرین، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.